اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں شفیق، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل کے ساتھ کے لیے جو اپنی دولت کی حرص میں ہوس میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور انہیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں۔ ننھا دکاندار، ایک چھوٹا سا بچہ جو دکانداری کرتا ہے اور کیسے مشکلات برداشت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے اور جب بچہ رونے لگتا ہے تو ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ پوچھا گیا کہ بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کا پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور ایک دن صبح سبزی منڈی میں سبزی وغیرہ لینے کے لیے ایک شخص جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہی 10 سالہ بچہ جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا منڈی میں پھر رہا ہے، اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے اور وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ چکر کیا ہے۔ چوری فالو کرنے لگا تو اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا ننھا دکاندار زندگی میں شاید پہلی ہی بار دیکھا ہو۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی دکان لگائی ہوئی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں اس کو مارا جس سے اس ننھے دکاندار کی ساری دکان سڑک پر بکھر گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اس بچے کو اٹھا کر دھکا دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی اکٹھی کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی کسی اور دکان کے سامنے جا کر لگا لیتا ہے۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس نے اپنی ننھی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ جب اس کا پیچھا کیا گیا تو وہ بچہ اسکول 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، جس پر اس کے استاد نے سے خوب مارا۔ جلدی سے استاد کو منع کیا گیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ یہ روزانہ 1-1.5 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ سے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام بھجوا چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم پر ہر حالت میں منڈی پہنچے۔ اس پر جواب ملا، سورج نکلا اور بچے کے اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے۔ آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے
मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक उसकी माँ की तरफ पड़ी तो क्या देखता हूँ, बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों कतार रो रही है। मैंने फ़ौरन इसके उस्ताद की तरफ देखा तो वो बहुत शिद्दत से आंसू बहा रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लगा था जैसे उन्होंने किसी मज़लूम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हो। आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। और बच्चे ने सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रख कर मार खाने के लिए पोजीशन संभाली और हाथ आगे बढ़ाए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि देखने वाले भी अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। उस्ताद ने अपने आप को संभाला और जब चुप हुआ और बच्चे से पूछा कि जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट ख़रीदा है। ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे? बच्चे से सवाल किया गया। जवाब मिला के पैरों से ज़मीन ही निकल गई। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, आज छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं इसे अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद ये सोचकर रोते जा रहे थे, अभी उसको और मंडी जाना पड़ेगा और लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे इस तरह की नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? इस वाक़ये से उन लोगों के लिए इबरत है जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और फिर भी वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसके बावजूद नाशुक्री उनकी ज़ुबानों से नहीं जाती और हिर्स व हवस कम ही नहीं होती।